آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر کئی درجات بلندی عطا فرمائی تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزمائے، تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ذرا آزمائے اس کے اندر تمہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ ایک تو یہ کہ خلیفہ بنایا، وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، پھر اس نے تم میں سے بعض کو بعض پر بلندی درجات عطا فرمائی۔ اچھا، اس نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا اس میں تمہاری آزمائش کرے، تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ تیسری چیز، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر تمہیں نیست و نابود کر دے۔ اور بے شک ساتھ ہی فرمایا، یعنی ساتھ ہی فرمایا بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ وَإِنَّهُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جس رب کے حضور میں سجدہ ریز ہوں، جس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، وہی تو مولائے برحق ہے، وہی تو ساری کائنات کا مالک ہے، وہی تو خالق ہے جس نے تمہیں گزری ہوئی امتوں کا قائم مقام بنایا، خلیفہ، خلافت، قوت، علم، دولت، نعمتیں، عظمتیں، اور دوسری باتوں پر بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی، اور ان ساری چیزوں کا جو اس نے تمہیں بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی، اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم اس کا شکر ادا کس انداز میں کرتے ہو۔ اور اللہ نے جو تمہیں طاقت دی ہے، جو تمہیں جوانی دی، جو تمہیں دولت دی، جو تمہیں شہرت دی، جو تمہیں صحت دی، تو تم ان چیزوں کو کس طرح استعمال کرتے ہو۔ آزمائے تو صحیح تمہیں، تاکہ تم نے جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اور پھر جو طاقتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں تم استعمال کہاں کرتے، تمہیں آزمائے۔ دیکھے اگر وہ چاہے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے، ایون بیفور دا بلنک آف این آئی، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تمہیں نیست و نابود کر دے، وہ تم پر عذاب نازل کر دے، لیکن اس کی رحمت اور اس کی مغفرت بے انداز ہے۔ اس کی رحمت، اور ساتھ ہی اس نے اپنی مغفرت کا بیان کر دیا۔ چاہے وہ مالک ہے، چاہے تو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں تمہیں ختم کر دے، برباد کر دے، نیست و نابود کر دے، تمہارے وجود کو ختم کر دے، مٹی اور ریت میں تبدیل کر دے، آہا، لیکن اس کی رحمت، اس کی مغفرت بھی بے انداز ہے، اس کی رحمت بھی۔ اگر تم ساری عمر نافرمانی کی اور سرکشی کرنے کے بعد پشیمان ہو جاؤ، ندامت تمہارے وجود میں داخل ہو جائے اور اس کے در رحمت پر حاضر ہو جاؤ، تو وہ تمہاری ساری عمر کے قصور بخش دے گا اور اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا، مالا مال کر دے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث کل پرسوں کے
درس میں نے آپ کو سنائی تھی. حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو میں اس کے مثل 10 نیکیاں، اور جو ایک برائی لے کر آئے تو اس کو صرف اسی کی مثل برائی کی سزا ملے گی، یا میں اس کو بخش دوں گا. ایک نیکی لائے تو 10 نیکیاں، اور اگر ایک برائی لائے تو ایک برائی، یا ویسے ہی بخش دوں گا. اور جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں 4 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. اور جو شخص، یہ وہ بات ہے جس کے تحت میں نے اس حدیث کو یہاں بیان کی ہے، اور جو شخص روئے زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا، اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا. مگر اس کا عدل بھی ہے، اس کا نظام بھی ہے، جو اس نے کہا ہے اس نے اپنے اس بات کو بھی پورا کرنا ہے. جس نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، اس کا انصاف ہونے. ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، بے حد مہربان.